السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَامِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برگاہ رسالت میں درود پاک ہدیہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، 40 نمبر کے کلپ کے اندر میں نے آپ حضرات کو اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے بتایا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق پہلی آیت سے، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے چند طرح کا تھا، وہ تعلق ظاہر کیا تھا۔ اب آج اس کلپ کے اندر اسی آیت مقدسہ کی تفسیر عالمانہ، اس کی عالمانہ تفسیر کیا ہوگی وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت محترم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر جو اہدی ہدایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ یا نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھا دینا اور دوسرا منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اگر راستہ دکھا دینا مراد ہوتا تو ہدایت کے بعد الہ یا لام لایا جاتا، اور یہاں ان دونوں میں سے کوئی نہیں، نہ الہ ہے نہ لام ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کر رہا ہے، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ دے بلکہ وہاں تک پہنچا دے اور اس پر چلا بھی دے، کیونکہ راستے میں راہ مار بہت ہیں، بغیر تیری مدد اس پر چلنا ناممکن ہے۔ اور اس آیت مقدسہ میں نہ آتا ہے، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو نہ ہے وہ نون الف زبر نہ ہے، اہدنا، اور نہ کا معنی ہوتا ہے ہم، یعنی کہ بہو وچن۔ نہ سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھے ہدایت دے یا فقط میری ہدایت فرما، مجھے ہدایت دے، بلکہ ہم سب کو اس جمع میں یعنی کہ بہو وچن میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہیں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے، اسی طرح وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو سب کے لیے کی جائے۔ جو عبادت سب مجمع کے ساتھ کی جائے، اجتماعی طور پہ کی جائے، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دعا اجتماعی طور پر کی جائے، سب کے لیے کی جائے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک کے لیے بھی قبول ہوگی تو امید ہے کہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود شریف یقیناً قبول ہوتا ہے۔ دوسری عبادتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ قبول ہو نہ ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ یقیناً جلدی قبول ہو جاتا ہے۔ تو رحمت الہی سے امید قوی ہے، مضبوط امید ہے، قوی امید ہے کہ وہ درمیان کی دعا کو نہ چھوڑے گا، بلکہ آس پاس کے درود کی برکت سے اسے بھی قبول فرما لے گا۔ دوسرا یہ کہ اس لیے کہ اگر ایک شخص ہدایت پر آ گیا اور باقی سب گمراہ ہیں تو گمراہوں میں اس ایک کی زندگی دشوار ہو جائے گی، کیونکہ اگر ایک شخص اس سب کی موافقت کرے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اور مخالفت کرے
تو دشمنی پیدا ہوتی ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بس یہی ضروری ہے کہ سب کو ہدایت ملے تاکہ ان سب کی دونوں زندگیاں درست ہو جائے گی۔ حضرات محترم، تیسری بات بتا رہے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ تم بے گناہ زبان سے دعا مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے گناہ زبان کہاں سے لائے؟ بے گناہ زبان سے دعا مانگے تو بے گناہ زبان کا لائے کہاں سے؟ فرمایا کہ ہر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے کہ اپنی زبان اپنے لیے گنہگار ہے، دوسرے کے لیے گنہگار نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ سب کے لیے دعا کی جائے۔ جو چاہے کہ میری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو، اپنے ساتھ سب کے لیے دعا کرے اور کہے، اے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو شفا کامل عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو روزی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی دل جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ نہ کہ خود کے لیے مانگے بلکہ اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ سب کے لیے مانگے، تاکہ سب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اس بات کی طرف خیال رہیں کہ کافروں کے لیے ایمان ہدایت ہے، ہدایت ہر ایک کے لیے ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ کافروں کے لیے جو ہدایت ہے نا، وہ ایمان ہدایت ہے۔ مومنین کے لیے جو ہدایت ہے وہ تقوی ہدایت ہے، اور متقی کے لیے جو ہدایت ہے وہ کمال تقوی ہدایت ہے، اور مقبولوں کے لیے جو ہدایت ہے وہ قرب الہی ہدایت ہے، اور مقربین کے لیے جو ہدایت ہے وہ کمال قرب ہدایت ہے۔ لہٰذا اگر کافر یہ آیت پڑھے تو ایمان کی دعا ہے، گنہگار کے لیے تقوی کی دعا ہے، متقین کے لیے قرب کی دعا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی گنہگار تھے، یہ بات نہیں کہی جا سکتی، ورنہ وہ یہ آیت کیوں پڑھتے تھے؟ دیکھو، بھٹی گندے لوہے کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، صاف لوہے کے لیے پرزہ بنا کر قیمتی کر دینے کا ذریعہ ہے، اور سونے کے لیے زیور بنا کر محبوب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے کہ ایاک اہدنا الصراط المستقیم، تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے چھٹکارے کی دعا کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ایمان کی دعا کر رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام جب یہ آیت پڑھتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے جب یہ دعا نکلتی تھی تو رسول پاک علیہ السلام سے کمال قرب کی دعا نکلتی تھی۔ اب حضور پاک علیہ السلام یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو قرب کا جو کمال کا جو ذریعہ ہے، جو درجہ ہے، اس درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے گا۔ تو حضرت محترم، اس آیت مقدسہ کو دعا کے ذریعہ پڑھا جائے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کیونکہ اگر دکھا، کچھ لوگوں نے لفظ دکھا ترجمہ کیا ہے، اور لفظ دکھانے میں بہت خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر کہا جائے کہ دکھا تو دور سے کوئی بندہ دکھا دے کہ اگر تمہیں وہاں جانا ہے تو دیکھو ادھر جانا، اس گلی میں جانا، اس گلی میں جانا، پھر ہو سکتا ہے کہ بیچ میں سے اس کو پوچھنے کی گنجائش ہو، پوچھنے کی ضرورت پڑے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ ہمیں اس منزل پر جانا ہے، وہاں جانا ہے، اس کے گھر جانا ہے، تو کوئی بندہ کہہ دے کہ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس راستے پر میں تمہیں چلا دیتا ہوں، تو جب کوئی بندہ ہم کو لے کر چلے گا ہی تو پھر کسی کو پوچھنے کی گنجائش نہیں، راستہ بھٹکنے کی گنجائش نہیں۔ تو ہم اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ کریں گے جو ترجمہ امام اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان فضیل بریلوی نے کیا، اور وہی ترجمہ ہم سب کے لیے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مولا شفاء کاملہ و عاجل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی آیت مقدسہ کے تحت مزید گفتگو آئندہ کلپ میں کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔